میرے عزیز طلباء، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں آپ کو چھوٹے ہیں بڑے سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جیسے کہ مجھ سے پہلے آپ کی خدمت میں بہت اچھی باتیں نصائح رکھے گئے ہیں، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے اساتذہ آپ کو رہنمائی کرتے رہیں گے، اصلاحی بیانات فرماتے رہیں گے، اور موقع بموقع جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ چونکہ ابھی وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہے، تو میں کوئی اس سلسلے میں ابھی مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو اتنی گزارش ہے کہ الحمدللہ ہمارا باقاعدہ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا آپ سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس دور میں دنیا کے غلیظ اور گندے معاشرے سے نکال کر اپنے گھر میں، اور مدرسہ جو جنت کا باغ ہے اور اللہ کی رحمتوں کے مرکز میں اللہ نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ادب۔ آپ طالب علم ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، سراپا ادب بن جائیں، سراپا ادب بن جائیں۔ ادب کیا ہے؟ ادب ہی تو دین ہے۔ یہ نماز، روزہ، اعمال جو کچھ ہے یہ سب ادب کی بنیاد ہے۔ تو استاد کی عزت، احترام، ادب، مسجد ہے اس کا احترام، اس کا ادب، مدرسہ ہے اس کا احترام، اس کا ادب۔ ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے جس رحل پہ، جس ڈیسک پہ آپ قرآن پاک کتاب رکھ کے پڑھتے ہیں اس کا بھی ادب کریں، اس کو بھی اٹھا کے ادھر سے ادھر نہ پھینکیں، اس کے اوپر سے مت گزریں، اس کی نسبت حاصل ہوگی ہے قرآن اور دین سے۔ تو مدرسے کی ہر چیز کی، استادوں کی، صرف یہ نہیں کہ استاد سامنے آئے تو آپ گردن جھکا لیں اور ایک ظاہری جو ہے نا ادب احترام کا جو تقاضا ہے وہ آپ شو کریں، نہیں، دل میں آپ کا استاد کا ادب ہو، کتاب، مدرسہ، مسجد، تعلیم، قرآن، دل سے۔ اور تیسری چیز یہ ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قیمتی وقت عطا فرمایا ہے، تو یہ سن لیں 8-10 سال عالم بننے میں لگتے ہیں، جو اس 8-10 سال میں محنت سے پڑھے گا، شوق سے پڑھے گا، اس کے بھی 8-10 سال کا عرصہ وہی ہے۔ اور دوسرا وہ بچہ جو خدا نخواستہ وقت گزارے گا، ٹائم پاس کرے گا، محنت نہیں کرے گا، اس کے بھی اتنے ہی سال لگیں گے، وہ بھی 8-10 سال میں عالم ہوگا، اور جو محنت نہیں کرے گا وہ بھی 8-10 سال میں عالم ہوگا۔ لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جو محنت کر کے پڑھ کے 10 سال کے بعد فارغ ہوگا، مدرسے سے باہر جائے گا، ہر طرف سے اس کو لینے والے ہوں گے، ہر طرف سے اس کو اپنی طرف کھینچنے والے ہوں گے، ہر مدرسہ، ہر مسجد والا اس کو اپنے پاس بلانے والا ہوگا۔ وہ ایک بندہ ہوگا، 10 جگہ سے اس کی مطالبے آئیں گے، ڈیمانڈ آئے گا، آپ ہمارے یہاں آئیں، آپ ہمارے یہاں آئیں۔ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کی عزت ہوگی، اس کا احترام ہوگا، اس کا مقام ہوگا۔ اور دوسری طرف جس نے اپنا ٹائم پاس کیا، 8-10 سال کے بعد وہ فارغ ہونے کے بعد بیچارہ گلی محلے میں گھومتا رہے گا، ہر مدرسے میں کہے گا جی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، ہر مسجد میں کہے گا جی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ 8-10 سال کا جو آپ نے محنت اپنا نہیں کیا، ٹائم ضائع کیا ہے، اس کی ساری زندگی آپ کو افسوس ہی ہوگی، حسرت ہی ہوگی، افسوس کرتے رہیں گے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں بچوں میں سے چن کے منتخب کر کے اس ماحول میں بھیجا ہے۔ یہاں کی قدر کریں، مدرسے کی قدر کریں، اپنے اوقات کی قدر کریں، اپنے لمحات کی قدر کریں، اپنی پڑھائی کی قدر کریں، اور اپنے اساتذہ کی قدر کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے چند سال ایسے ہوں گے کہ اس کے بعد پھر ساری زندگی اللہ نے آپ کو 50 سال، 100 سال، 70 سال جو بھی زندگی دی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ انشاءاللہ لوگوں کی آپ حکمرانی اور بادشاہت کریں گے۔ میں ان 2 مختصر باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے باتیں اور گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں اپنے جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کو بھی یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں،
اور اساتذہ کرام بھی الحمدللہ یہاں تشریف لا چکے ہیں اور مزید تشریف لا رہے ہیں، اور آج سے الحمدللہ مدرسے کا باقاعدہ اسباق کا آغاز اور افتتاح ہو چکا ہے۔ لیکن اسباق کا اگرچہ 2-4 دن ابھی داخلے ہوں گے مزید، کیونکہ طلباء آ رہے ہیں، ان کو ہم نے 20 تاریخ تک ٹائم دیا ہوا ہے، اس وقت تک مزید طلباء آتے رہیں گے۔ لیکن جو آپ آ چکے ہیں تاکہ وہ اپنی کلاس میں باقاعدہ بیٹھنا شروع ہو جائے، پڑھائی شروع ہو جائے، خاص طور پر حفظ کے بچوں کی، اور انشاءاللہ العزیز اجتماع بھی آ رہا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کی شرکت ہو جائے، دعا میں بھی، بیان میں بھی، تاکہ وہاں کے انوار اور برکات بھی ہم سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو اور دنیا بھر میں جتنے بھی دینی مدارس قائم ہیں سب کو ترقیاں عطا فرمائیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ ایک بات بھی آپ طلباء سے، آپ نے جو داخلہ فارم فل کیا ہے، داخلہ فارم جو آپ نے پر کیا ہے، اس کے پیچھے ایک اقرار نامہ لکھا ہوا ہے، وہ آپ بچوں نے پڑھا نہیں پڑھا؟ اس کو سمجھ لیں، 1 منٹ کے لیے میں بات عرض کروں۔ اس اقرار نامے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں ولد فلاں، میں مدرسے میں داخلہ چاہتا ہوں، اور میں سونا چاندی اور دیگر امور کے اعتبار سے صاحب نصاب نہیں ہوں، مستحق زکوٰۃ ہوں، اور میں اپنے مدرسے کے محتمم منتظم جو بھی ہیں ان کو اپنی طرف سے وکیل بناتا ہوں کہ وہ میرے لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات وصول کر کے میری اور مدرسے کی جو جو ضرورتیں ہیں اس پہ خرچ کریں۔ یہ اس کے پیچھے اقرار نامہ ہے۔ آپ نے پڑھ لیے ہے، اچھی بات ہے، نہیں پڑھا ہے تو پھر پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ اب آپ یہاں مدرسے میں جب داخل ہو رہے ہیں تو اس اقرار نامے کے ساتھ ساتھ داخل ہو رہے ہیں، کہ تاکہ جو اس مدرسے کو سال بھر جو پرانے طلباء ہیں انہوں نے پہلے اقرار نامہ دیا ہے، جو نئے طلباء ہیں وہ ابھی دے رہے ہیں، کہ اس میں جو بھی زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی وصولی ہوگی وہ سب آپ کے لیے ہے۔ محتمم مدرسہ، منتظم مدرسہ وہ آپ کا وکیل ہے، آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تگ و دو اور کوشش کرتا ہے، تو اس کو آپ اپنا وکیل بنا رہے ہیں، اس کو اجازت دے رہے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ کے پھر آپ دستخط کریں گے، تاکہ شرعی اعتبار سے جو فتوے کے اعتبار سے ایک چیز ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، جتنے طلباء آ چکے ہیں یا جو طلباء آ رہے ہیں، اللہ سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تمام اساتذہ کو، تمام طلباء کو، ہر مسلمان کو اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ طلباء کو اخلاص سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اساتذہ کو اخلاص سے پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام بچے جو آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، یا اللہ ان کو، یا اللہ ہر اعتبار سے خیر و برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ان بچوں کے والدین، ان کے عزیز و اقارب کو خیر و برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کو، دنیا بھر کے تمام دینی مدارس کو ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، خیریں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسے کو، دنیا بھر کے تمام دینی مدارس کو ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی رحمتیں، برکتیں، عافیتیں عطا فرما، ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسے کے طلباء اور طلباء کے والدین، طلباء کے اساتذہ، یا اللہ مدرسے کے ساتھ معاونین، مخلصین، محبین جو بھی ہیں، سب کو یا اللہ دین دنیا کی بھلائی، خیر، برکتیں، رحمتیں عطا فرما، سب کو ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کو یا اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، تیرے حبیب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جو رحمتیں، برکتیں، خیریں مانگی ہیں وہ مانگتے ہیں تو ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ان سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔